بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت حسین کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیویاں کون ہیں۔ جس کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کہ یہ ہمارے شہر نہ رکیں۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ کرتان تک پہنچا تو وہ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھیے نورانی سر ہے جس پر آسمانی فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے، پس صبح واپس آ کر سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین ہیں، تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا اور محمد کا نواسہ۔ وہ چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ کی نواسیاں اور بیٹیاں ہیں، اور وہ رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا کہ یہ قافلہ شام جا کر ہی رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر تم ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو تو میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ سب سے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد بات اس بات تک پہنچی کہ ایک رات اور رکیں گے۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پر آ کے سر کو رکھا اور زار قطار رونے لگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آئی اے راہب، جب تو اپنی اولاد کے لیے میرے نانا جان سے دعا کروانے آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے، اور تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن میرے گھر ضرور آنا، تو اے راہب آج حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے یہ آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے حسین مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ حضرت حسین کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں حضرت حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا کہ جو 7 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ راہب واپس آیا اور دوسرے بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے دیکھا اور پھر کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے راہب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر دیکھ کر شمر نے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے،
اگر تو نے حسین کا سر نہ دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی راہب اپنے گھر پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب، اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے حکم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی کے ایک ایک بازار سے گزر کر قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھے تو اللہ کے حکم سے سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر راہب روتا ہوا حضرت حسین کے سر کو یزیدی فوجیوں کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔